اللہ والے اسی قسم کے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی آن اپنی شان مٹا کے رکھ دی. شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. میں نے ایک دو دن نہیں کئی مہینوں حضرت کے دسترخوان پہ 500 400 روزانہ کا مہمان دیکھا. 200 250 300 روزانہ کا مہمان. جتنے شہر دیوبند میں سودا خریدنے آتے تھے شام کو وہ سارے مولانا کے مہمان، اور 3,500 طالب علموں کے جتنے رشتہ دار آتے تھے وہ سارے مولانا کے مہمان. دیوبند مظفر نگر کی تحصیل ہے، جتنے لوگ تحصیل میں کام آئے اور نہیں بنا اگلے دن کرانا وہ سارے مولانا کے مہمان. 4 ٹوکریاں مہمان پانوں کی چبا جاتے تھے. 4 ٹائم چائے 2 ٹائم کھانا ناشتہ. اور حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ سارے مہمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، شریک ہوتے ہیں. کیوں نہ ہو، خدا کی قسم یہ وہ برکتوں والا جوان ہے جس کو اللہ پاک نے 16 برس اپنے محبوب کے روزے پہ بٹھا کر اپنے محبوب کی حدیث پاک پڑھوائی. 70,000 شاگرد مولانا حسین احمد مدنی کا عرب میں ہے، جس کو اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں زیارت ہوئی. اتنا بڑا مہمان نواز ہم نے زندگی میں دیکھا تو کیا سنا تک نہیں. اور پھر ایک اور تماشا، سارے مہمانوں میں کمزور نابینا لنگڑا للا مندا میلے کپڑوں والا جتنا ایسا دیکھا اتنا اپنے قریب بٹھانا، اتنا ہی اپنے قریب بٹھانا، خود اس کے ہاتھ پہ روٹی رکھنی، خود سالن آگے بار بار بتانا. یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے انگریز جیسے ظالم کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر وہ اس کے ناک میں دم کیا. ہندوستان کی سرزمین بر صغیر پاکستان ہندوستان کی سرزمین چھوڑنے پر مجبور کیا ان اللہ والوں نے انگریز لانتی کو. اتنا وفادار جوان قید 4 سال کی استاد کی ہوئی، اور مولانا مدنی نے استاد کی خدمت کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی 4 سال جیل میں ہی رکھا. تو اگر استاد کو جیل چلا جائے زیادہ کو زیادہ امداد کیا کرے سو استاد جی تسا غلطی کیتی ہے ایمان نال یہ جو کام نہیں کرنا چاہیے تو ہم کو کیا پئیے تو سمجھتے اللہ اللہ کرو. ہتھوں اوندا کیتا کریتا جیڑا ہے نا اوندا جڑے ویلے تے بیڑا نہ پڑ ونجے ول مردے نے. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے گھر سے جیل میں رہتے رہتے 19 جنازے نکل گئے، پرواہ نہیں. اور جب بھی کسی نے کہا مولانا آ جاؤ تھوڑی سی تو اپنے اندر جذبات کو ٹھنڈا کرو، تھوڑی سی تو بدل جاؤ، بس ایک ہی جواب ہے ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. اپنے مولا کو راضی کرنے پہ لگ گیا، اسے کٹنے کٹانے کا کوئی غم نہیں ہوتا، وہ تو صرف یہ سوچتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. غازی علم الدین سے ماں نے کہا بیٹا تیرے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی ہے تو کہاں چلا ہے؟ غازی علم الدین اپنی اماں کو کہتا اماں میں شادی کروں میرے نبی کی توہین ہوتی رہے، میں شادیاں کروں
میں دلہا بنا پھروں، میں گوشت بنا پھروں، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، راجپال جیسا قرآن کالی کملی والے کی توہین کتابوں میں چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کرے؟ میں شادی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا پھر کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے کہا امی اب تو جنت میں شادی کا ارادہ ہے، اب تو جنت میں شادی کا پروگرام ہے۔ بس غازی المدین کی ماں بھی ماں تھی، نہ روئی نہ دھاڑ دھاڑ کی تھی، نہ شور مچایا پھڑے ہوئے منڈا کتنے چلا ہوئے پھڑے ہو، یہ کو سمجھاؤ، ایک گاہلا تھی گیا، کملا تھی گیا، ایک مولوی صاحب کی تقریر سن کے پاگل ہو گیا، پکڑیو سمجھاؤ اسے، رسوں میں باندھ دو۔ ہائے ہائے، کچھ تو پیغمبر کا عشق تھا نا ماں کے دل میں بھی۔ جب بیٹے نے کہا ماں نہیں رکوں گا جاؤں گا، ماں نے بھی جولی پھیلا کے دعا کر دی، مولا میرا بیٹا ہے گناہگار، اب چل پڑا ہے، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ میرے مولا میری جولی کو خالی نہ لوٹانا، اب یہ چل پڑا ہے، منظور فرما۔ مولانا قاضی احسان احمد شجابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غازی المدین جب جیل میں تھا تو میں ملنے گیا میاں والی سپرڈنٹ جیل سے، میں نے کہا کہ ہمارا ایک قیدی ہے تمہاری پھانسی کی کوٹڑی میں ملنا چاہتا ہوں، تو وہ رو پڑا اور کہنے لگا مولانا اسے قیدی نہ کہو، اس کی کوٹڑی کی چھت سے لے کر آسمان تک میں ایک نور کی لاٹ دیکھتا ہوں۔ اور حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے کہ میں جب غازی المدین سے ملا مجھے دیکھ کر مسکرایا، اتنا منور ہوا اس کے مسکرانے سے ساری کوٹڑی منور ہو گئی۔ اور جب میں نے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے، تو کہنے لگا قاضی صاحب اگر میں اپنا حال آپ کو بتا دوں تو دنیا میں کوئی رہنا پسند ہی نہیں کرے گا۔ اس نے کہا کیوں، کیا حال ہے؟ کہنے لگا جب سے اس کوٹڑی میں آیا ہوں اپنے محبوب کی عزت کے لیے ہر رات میں سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہوں۔ ہر رات مجھے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور منتظر ہوں اس گھڑی کا۔ کس کا؟ کہتا کے لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ میں منتظر ہوں کب پھانسی لگوں، کب جنت میں میرا ڈیرا بن جائے۔ قربانی کے اوپر بات کر رہا تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے یہ سپنے میں حکم، وہی ہوتی نبی کا خواب بھی، فرمایا میری راہ پر وہ چیز قربان کر جو دنیا میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی۔ تو صبح اٹھ کر اس کا پروگرام بنایا، 10ویں تاریخ تھی، قرآن کریم نے تفصیل سے اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ انشاءاللہ عید کے موقع پر وہ تفصیل سے میں بھی سنا دوں گا۔ قرآن کریم یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے جو مشورہ کیا، صلاح لی، بیٹا باپ بیٹھے ہیں پہاڑی پہ اور دونوں نے جو مشورہ کیا، سوال جواب کیے، اللہ کو اس پر اتنا پیار آیا قرآن میں نقل کر دیے، قرآن کریم میں نقل فرما دیا، باپ کی گفتگو بھی، بیٹے کی گفتگو بھی۔ اس لیے بڑا عظیم کارنامہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی والے کارنامے کو اتنی مقبولیت عامہ فرمائی، قیامت تک کے لیے اس کو جاری ساری کر دیا کہ میرے خلیل امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واجب ہے کہ قیامت تک وہ قربانی کرے۔ اور یہ جانور جو قربانی میں کیے جاتے ہیں وہ جانور قربان کریں گے، وہ دمبے اور بکرے قربان کریں گے، وہ گائے اور بھینس قربان کریں گے،
وہ اونٹ قربان کریں گے. اللہ پاک نے وعدہ فرمایا میرے خلیل مجھے اپنی کبریائی کی قسم وہ جانور قربان کریں گے میں ان کو ثواب ایسا ہی دوں گا جیسے اپنے بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دیا. اور جتنے بھی قربانی والے جانور کے بدن پہ بال ہوں گے ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھ دوں گا. خون زمین پہ گرنے سے پہلے ہی قبول کر لوں گا. کیا خدا کی ہم لوگوں پہ مہربانی ہے. ہم لوگ تو ایک قربانی مشکل سے وہ بھی پڑوسیوں کے تاننے سے بچنے کے لیے کوئی یہ نہ کہے کہ اب کہ ان کا کام ڈھیلا ہے قربانی نہیں ہوئی. اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو 100 میں سے 10 ہی کرتے ہوں گے. جس نبی کے ہم امتی ہیں سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے. جتنے سال کی آپ کی عمر مبارک ہوتی تھی اتنے ہی اونٹ ذبح فرماتے تھے. اور کتنے ہی اونٹ فرماتے تھے یہ میری ساری امت کی طرف سے میں کرتا ہوں. آج امت میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرات صحابہ کرام کی طرف سے جن کی چوٹیوں کے صدقے میں تمہیں کلمہ ملا ایمان ملا قرآن ملا. صحابہ نہ ہوتے نہ تمہیں قربانی ملتی نہ قرآن ملتا نہ ایمان ملتا ان کی طرف سے. تو یہ ساری چیزیں اب تو قصے ہیں کہانیاں ہیں خواب ہیں. یہ کون ان چیزوں کو جانے. تو انشاءاللہ منگل کے دن سے قربانی شروع ہوگی. پیر کے دن سے پیر کا دن 9ویں کی صبح کی تاریخ سے فجر کی نماز کے بعد سے تکبیرات تشریق کے نام سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ہر مرد عورت بالغ پر یہ پڑھنا فرض واجب ہے. فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی یہ پڑھنا واجب ہے. جو نہیں پڑھے گا گناہگار ہوگا. 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک یہ ضروری ہے ہر مرد عورت پہ. اور آپ کو معلوم ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس پہ تو نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے مستحب ہے. وہ تو ہے ہی بخشایا. یہ نمازیوں کے لیے مسلمان پہ فرض ہے کافر پہ فرض نہیں. مسلمان پہ نماز بھی فرض ہے یہ تکبیر بھی فرض ہے. عورت آہستہ پڑھے مرد زور سے پڑھے. کافر پہ فرض نہیں ہے. قربانی نماز عید کے بعد کرنا لازمی ہے. اگر ایسی جگہ کوئی قربانی کرے جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی دیہات میں آفتاب کھلا اور دن چڑھ جانے کے بعد بھی کی جا سکتی ہے. لیکن جہاں قربانی کر رہے ہوں جب عید کی نماز پڑھی جا چکے اس کے بعد قربانی کرنی چاہیے. پہلے قربانی کرنا جائز نہیں. اسی طرح رات کے اندھیرے میں قربانی کرنا جائز نہیں. اور قربانی کے ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلا دن دوسرا دن تیسرے دن تینوں دن مکمل ہیں قربانی کے. اس لیے قصائیوں کے پیچھے بھاگے پھرنا ان کی منت کرنا ان کو جانور سے زیادہ پیسے دینا اور پریشان ہونا اس کی کوئی ضرورت نہیں. خدا عالم الغیب ہے. وہ جانتا تھا کہ قیامت کے قریب مسلمان زیادہ ہو جائیں گے قربانیاں بہت ہوں گی قصائیوں کا تار بیٹھ جائے گا. اس لیے مالک نے 3 دن کر دیے. اگر ایک دن ہوتا تو 3000 کی بیڑی قصائی 4000 میں بلا کے نہ دیتے. اس نے اسی لیے تو 3 دن رکھ دیے نا کہ پہلے دن اگر موقع نہیں لگا تو دوسرے دن کرو تیسرے دن کرو. میں منظوری میں کوئی فرق نہیں رکھتا. اللہ کی رضا کے لیے کرو. اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے کرو. اللہم تقبل منی یا اللہ میری طرف سے قبول فرما کما تقبلت من خلیلک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قبول کیا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول کیا میری طرف سے بھی جو یہ قبول فرما. دعا مانگنی چاہیے. یہ ٹھیک نہیں
ادھر چھری چلا ادھر پھڑیے 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 اور رسی لا اور رسی لا اور کافلا چکلا کلیجی گرجا واسطے چھری بھی چل رہی ہے، کام بھی ہو رہا ہے۔ یہ سارے مسئلے پکا کے قربانی کا گوشت برابر تول کے تقسیم کرو۔ ایک آدمی کو اگر دے دو گے، پہلے یار ذرا مہمان بیٹھے ہیں تھوڑا سا دے دینا، میرا پھر کاٹ لینا، بول لیں گے تو نہیں، دل میں آ جائے گا، سب کی قربانی برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح سے بڑے بڑے لوگ چلاک پیدا ہو گئے، منڈی سے یا سڑک سے گائے خرید لی، منڈی سے یہ گائے خرید لی، اور پھر دیکھا کہ اگر اس کو کھڑی کر کے بیچوں تو اتنی رقم نہیں بنتی، چلاکی کیا ماری، اتنی رقم اس کی منصبی تھی گئی ہے، ایک حصہ میرا، ایک وسائدہ، ایک ڈیوائدہ، ایک قادرے دا، ایک رحیم دا، ایک حصہ باقی بچا بننا ہے، گھننا ہوئے تھا۔ اب پہ رقم بڑھائی، اپنا حصہ منافع میں رکھ لیا، لوگوں کو حصہ حصہ کر کے لگا دیا۔ کسی عالم سے جا کے پوچھ لو، سب کی قربانی خراب ہو گئی۔ جب تک 4 آدمی بیٹھ کر رقم نہ بنا دے، 2 آدمی 4 آدمی کہ اس کی رقم اتنی ہے، اس کے بعد اس کے حصے کٹو حصے بناؤ۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، سنتا رہتا ہوں نا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اور 4 پیسے مارنے والا اپنے بھی حصے کو برباد کرتا ہے، دوسرے کا بھی برباد کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس آدمی کے ساتھ حصہ مل کر کرنا جو اللہ کے سوا قبر کی پوجا کرتا ہے، قبروں کو سجدہ کرتا ہے، درختوں کو سجدے کرتا ہے، ادھر ادھر قبروں کی مٹی چاٹتا پھرتا ہے، پھر بھی حصہ جائز نہیں ہوگا، قربانی برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے نام پہ قربانی کرنی ہے تو سارے اللہ والے ہونے چاہیے، قبر دی مٹی چچا ڈالا ایک نہ ہوئے۔ فاتحہ پڑھو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان کی طرف سے قربانی کرو، ماں باپ کی طرف سے کرو، رشتہ داروں کی طرف سے کرو، اپنے پیر و بزرگ مرشد کی طرف سے کرو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جس کا طریقہ غلط ہو، شرک کرتا ہو، وہاں جائز نہیں۔ اسی طرح سے قربانی کا گوشت برابر تقسیم کرو۔ پھر اگر سب کی رضامندی ہو، کھال کے بارے میں سب کی رضامندی حاصل کرو، ایویں رو پا کے ایک بندہ نہ چھکونجے، بلکہ سب کی رضامندی سے قربانی کی کھال کو جہاں دینا ہو، غریب بہن کو دے سکتے ہو، بشرطے غریب ہو، غریب ماسی کو دے سکتے ہو، غریب بھائی کو بھی دے سکتے ہو، مدرسے کے طالب علموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، حقدار ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا دین پڑھتے ہیں۔ لیکن تم کیا کرتے ہو، وہ جی جیڑا بوہے چاوا آیا بل چاہ گیا نا، ہوں اصل قربانی کرنی ہے، جیڑا چاہ گیا، یہ جائز نہیں ہے، اس طرح سے نقصان ہوگا۔ آپ کو معلوم نہیں، یہ بڑا نازک مسئلہ صدقات واجبہ کا، قربانی کی کھال بیچ کر جو پیسے تم نے بدلے میں لیے ہیں، کھلے پیسے ہیں، تم بندے ہوئے وہاں رکھ کر کھلے ہوئے نہیں اٹھا سکتے۔ قربانی کی کھالوں کے پیسوں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس شرک کی کفری طاقت نے بڑا پریشان کیا، امام کی تنخواہ نہیں دے سکتے، علل اعلان کہنے لگے کئی لوگ مدرسہ بنانے سے پہلے کئی سال پہلے قربانی اپنے خداؤں کی امداد کرو، اپنے معبودوں کی امداد کرو، اپنے حاجت رواؤں کی امداد کرو، ان کی مدد کے لیے آ جاؤ۔ قرآن ہے وانصروا آلہتکم، آؤ اپنے خداؤں کی امداد کرو، ان کنتم فاعلین، اسے جلا دو، اس نوجوان کو ختم کر دو، اس اللہ والے کو ختم کر دو، اس خلیل کو ختم کر دو، یہ ایک کے ماننے والا ہے، یہ ایک ہی کا پجاری ہے، یہ ایک ہی کا طلبگار ہے، یہ کیوں کہتا ہے اور کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں الا اللہ
ایک میرا پروردگار ہے جو سارے نظام کا مالک ہے. اس لیے کہتے ہیں قالوا حرقوه آؤ جلا دو وانصروا آلہتکم اپنے خداؤں کی مدد کرو ان کنتم فاعلین اگر تم کچھ کرنے والے ہو. ابراہیم علیہ السلام کا وجود اقدس ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جان کولوں میں پڑی ہے, شولوں میں پڑی ہے, آگ کے ڈھیر کے بیچ میں پڑی ہے. بارش برسانے والا فرشتہ آیا اور آ کے کہنے لگا خلیل مجھے حکم دو میں بارش برسا دوں, ساری آگ بجھ جائے گی, ختم ہو جائے گی. حضرت خلیل نے یہ نہیں فرمایا جلدی کر, فرمایا او فرشتے تو کس کے حکم سے آیا؟ مجھے پروردگار نے بھیجا ہے. اور فرشتے کیا میرا یہ حال میرے رب کو معلوم ہے؟ فرشتہ کہنے لگا ہاں معلوم ہے. فرمایا درمیان سے ہٹ جا, خلیل جانے رب جلیل جانے. جس کا نام لیتا ہوا میں یہاں تک پہنچا ہوں, جس جرم کی پیدائش میں مجھے یہاں پھینکا گیا. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک, اسی کا ملک ہے, اسی کا راج ہے, اسی کا ملک میں اسی کی بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہر چیز پہ وہی قادر ہے. اور فرشتوں تمہاری امداد کی کوئی ضرورت نہیں, تمہارا تعاون نہیں چاہیے, تمہاری نصرت نہیں چاہیے, ایک پروردگار کی رضا مجھے چاہیے, وہ راضی ہو جائے بس. حضرت خلیل نے جب یہ فرمایا پروردگار عالم نے وہیں سے آواز دے دی قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, او آگ ٹھنڈی ہو جا میرے خلیل پہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. یہی ابراہیم علیہ السلام ہے. پروردگار عالم نے سیدہ ہاجرہ عطا فرما دی. چھوٹی سی بچی ہے. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خامند حضرت خلیل کے ساتھ مائی ہاجرہ کا نکاح کر دیا. جوان ہوئی, اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے. دو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, اسحاق علیہ السلام جن سے ہزاروں نبی پیدا ہوئے, اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی آل میں سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف لائی. اللہ میاں نے آزمایا, اس کو حق حاصل ہے, وہ جس طرح سے چاہے آزمائے. بے نیاز جو ٹھہرا. آواز آئی میرے خلیل اس ہاجرہ کو بھی ساتھ لو, اس بچے کو گود میں لو, اور میرے بیت اللہ کی بنیاد میں ڈلواؤں گا, انہیں دونوں کو میدان میں چھوڑ کے آؤ. سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو بھی ساتھ لو, اسماعیل علیہ السلام کو بھی ساتھ لو, میدان میں چھوڑ کے آؤ. www.shahideislam.com ساتھ ہے حضرت ہاجرہ, بچہ گود میں ہے, اور خدا بڑا کارساز ہے. میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ کتنا بے نیاز ہے اور وہ کتنا قادر مطلق ہے. ذرا اس کے حکم تو دیکھو. یوں فرمایا خلیل یہ جو میری بندی ہاجرہ ہے جب میدان میں چھوڑ کے چلو تو اس کو خدا حافظ کہنے کی تمہیں اجازت نہیں, یوں کہنے کی اجازت نہیں کہ میں تمہیں یہاں بٹھا کے جا رہا ہوں. بغیر بولے بغیر کہے یہاں چھوڑ کے واپس ہو جاؤ. حضرت ہاجرہ گود میں لے کے اسماعیل علیہ السلام کو بیٹھ گئی, اور ابراہیم علیہ السلام واپس ہو لیے. تو پہلے تو سمجھی کہ شاید یہ کسی ضرورت کے لیے چلے ہوں گے, لیکن
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دور پہنچ گئے. اب حضرت ہاجرہ کو خیال ہوا کہ یہ تو کہیں اور چلے ہیں. ذرا دماغ میں تصور تو بتاؤ. 100 میل میں کوئی آبادی نہیں, کوئی بستی نہیں, کوئی بندہ نہیں, کوئی چرندہ پرندہ نہیں, کچھ بھی نہیں. حضرت ہاجرہ نے آواز دی, ہے ابراہیم کہاں چلے؟ ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے نہ دیکھا. پھر آواز لگائی, او میرے ابراہیم کہاں چلے ہو, ذرا بتاؤ تو صحیح. نہیں دیکھتے. دل میں آیا کیا بات ہوئی, ناراض تو نہیں ہو گئے؟ عرب کی قداور مائی, تندرست مائی, پیغمبر کی گھر والی, اور ایک نبی کو گود میں لیے بیٹھی ہے. دوڑ لگائی حضرت ہاجرہ نے, اور دوڑ کر حضرت خلیل کا راستہ آ کے روک لیا, اور دامن پکڑ کے کہنے لگی, خدا کے لیے بتاؤ مجھے, میں جوان عورت ہوں, یہ تمہارا لگتے جگر ہے, نور نظر ہے, کتنا خوبصورت بچہ ہے. یہاں پرندہ کوئی نہیں, چرندہ کوئی نہیں, آدمی کوئی نہیں, آبادی کوئی نہیں, ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے چلے ہو؟ اور اللہ پاک کا حکم ہے, میری خلیل خبردار, میری اجازت کے بغیر زبان کو حرکت نہیں دینی. اللہ کی اجازت کے بغیر, اللہ کے اذن کے بغیر نبی اپنے لبوں کو حرکت نہیں دیتا, اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا, ہاں نہ نہیں کر سکتا جب تک اس مولا کا حکم نہ ہو, جب تک اس کی اجازت نہ ہو, اس وقت تک وہ ہاں نہ نہیں کرتا. حضرت ہاجرہ پلہ پکڑے کھڑی ہے اور پھر رونے لگی, خدا کے لیے ہے, میرا قصور بتاؤ, میرا جرم بتاؤ, میری خطا بتاؤ, میرا گناہ بتاؤ, میں معافی چاہوں گی. کس جرم کی پیدائش میں مجھے یہاں چھوڑ کے چلے ہو؟ حضرت ہاجرہ سوچتی ہے کمال ہی ہو گیا, بولتے بھی نہیں. اللہ کی اجازت کے بغیر نبی پیغمبر اپنی گھر والی سے کلام نہیں کرتا, اور ہم لوگ باوجود منع کرنے کے پرائی عورتوں سے گپے مارتے ہیں. حضرت سیدہ ہاجرہ نے پوچھا, او خلیل, کہیں اس پروردگار کا یوں حکم تو نہیں؟ اب بتاؤ, حکم بھی ہے اور بیوی پوچھ رہی ہے, ایمانداری سے بتاؤ, مسجد میں بیٹھے ہو, باوضو ہو, ہاں کہنے میں کیا حرج تھا؟ اگر خلیل ہاں کہہ دیتے ہیں اس میں کیا حرج ہے؟ اندازہ لگاؤ, اللہ کی حضور میں نبی پیغمبر رسول کتنے اس کے در کے محتاج ہیں, اس کی اجازت کے بغیر نبی ہاں نہیں کہتا. خدا کی ذات ہماری سمجھ میں ہی نہیں آئی آج تک. موت کے وقت تو وہ خود ہی سمجھا دے گا, جب لگے گا نا موت کا جھٹکا, پھر تو خدائی سمجھ میں ہماری ضرور آ جائے گی, لیکن اس وقت سمجھ میں آنے سے بنے گا کچھ نہیں, بنے گا کچھ نہیں اس وقت سمجھ میں آنے سے. حضرت ہاجرہ نے پھر کہا, خلیل, کہیں اس پروردگار کا یوں حکم تو نہیں؟ نبی کسی بھی ظلم نہیں کرتا, نبی کسی کو ستاتا نہیں, نبی کسی کو پریشان نہیں کرتا, کیا بات ہے, کہیں اس کا یوں حکم تو نہیں؟ حضرت خلیل کے منہ میں زبان بھی ہے, لیکن ذرا سا سر کا اشارہ کیا, ہاں یوں بس. اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت ہاجرہ وہیں بیٹھ جاتی, دھاڑ دھاڑ کرتی, ہائے مر گئی, ہائے مر گئی, میرا تیری ساتھ نکاح نہ ہوتا, میں تیرے نال نکاح نہ پاواں, ہاں کیا میں خرچہ تیرے نال ہو کے, بال میری گود ہے, این کو تو گھن ونج اپنے کو, اے میرے متھے کیوں مرندے ہو؟ کمال ہے حضرت ہاجرہ کی, اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو. سیدہ ہاجرہ کی قبر مبارک پہ آمین کہو.
اور خدا کی رضا جوئی ہو تو ایسی ہو، خدا کو خوش کرنا ہو تو ایسا ہو، خدا کو ماننا ہو تو ایسا ہو۔ جہاں کھڑی تھی یہاں نہیں بیٹھی، بلکہ پیروں کے نشان تھے نا، جہاں حضرت خلیل پہلے بٹھا کے آئے تھے دوڑ کے گئی اور وہیں جا کے بیٹھی اور کہنے لگی خلیل پھر چلے جاؤ، میں جانوں رب جلیل جانے۔ اب تو ہمارے دلوں کے خدشات ہی نہیں نکلتے، ہمارے دلوں میں یقین ہی نہیں جمتا۔ وہ یقین جو ہم پیغمبروں کو ہوتا ہے وہ ہمیں کہاں نصیب ہو سکتا ہے؟ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کو اللہ پاک نے یقین بخشا، وہ ہمیں کہاں مل سکتا ہے؟ ہمارا تو آدھا تیتر ہے، آدھا بٹیر ہے، صبح کچھ ہے، شام کو کچھ ہے، کچھ چھیڑ رہا ہے۔ اس صورت میں کیا آدمی آگے بڑھ سکتا ہے جو ہماری صورت بنی ہوئی ہے؟ وہ کون سی صورت ہوگی جو ہم لوگ آگے بڑھ کر کے نکلیں گے؟ اللہ سیدہ ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام وہیں جا بیٹھی جہاں حضرت خلیل بٹھا کے آئے تھے۔ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، گود میں لخت جگر کو لیے بیٹھی ہیں، اپنی اللہ اللہ کر رہی ہیں۔ آج اللہ اللہ کرنے کا چسکا نہیں، کون اللہ اللہ کرے؟ جوانی میں فرصت نہیں ہے، بڑھیپے میں ویسے نہیں اٹھا جاتا، وضو کرنے کی ہمت نہیں رہتی، قبر میں اللہ اللہ کرنے کون دے گا؟ بچپن ویسے کھیل کی نظر ہو گیا، جوانی بدماشیوں میں کٹ جاتی ہے، ویسے بکواسات میں ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے، جو کھیلوں میں تو نے، جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گوائی، جو اب غفلتوں میں بوڑھے پا گوایا، تو بس یہ سمجھ زندگانی گوائی۔ بچپن کھیل کی نظر ہو گیا، کھیل میں چلا گیا، کوئی بات نہیں، بچہ گالیاں بکتا ہے تو کیا ہوا، کنجریوں کے گیت گاتا ہے تو کیا ہوا، بڑوں کی بے ادبی کرتا ہے تو کیا ہوا، ماں باپ کی بے عزتی کرتا ہے تو کیا ہوا۔ ابھی بچپن ہے، جوانی کا نشے میں کٹ گئی، بڑھیپے میں ویسے کچھ نہیں بل پڑتا، نتیجہ یہ مرتے وقت ایمان کی رتی پھول پلے موجود نہیں۔ کون اللہ اللہ کرے؟ اتنی اللہ اللہ کیا کرتے تھے عورت مرد۔ ایک مائی بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے، اللہ کے گھر کا چکر لگا رہی ہے اور کہتی ہے، مولا اس محبت کی قسم جو تجھے میری ساتھ ہے۔ کسی سننے والے نے کہا، لڑکی ایسا مت کہو۔ کہنے لگی، کیوں؟ کہ تجھے خدا سے محبت ہونی چاہیے۔ وہ کہنے لگی، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو دنیا ساری سوچتی ہے میں جا کر خدا کا نام لیتی ہوں، مجھے یہ توفیق ملتی ہی نہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں، جی ہم تو مسجد میں جائیں گے ہی نہیں۔ ذرا ایمانداری سے سوچو، ہمارا جس سے بگاڑ ہوتا ہے شادی میں اس کو آنے دیتے ہیں؟ بلکہ شرط لگا لیتے ہیں، اگر فلاں بیٹھے گا تو میں نہیں بیٹھوں گا۔ وہ آئے کیسے؟ اور خدا جس کو اپنے دربار میں نہ آنے دے، خدا جس کا سجدہ منظور نہ کرے، خدا جس کی توبہ قبول نہ کرے، خدا جس کی خدائی اور اپنی اللہ اللہ اس کے نام زبان سے قبول نہ کرے، اس کو آنے ہی نہیں دیتا۔ دنیا کا دستور ہے، شادیوں میں جس سے بگاڑ ہوتا ہے اس کا نیندرا نہیں لوگ لیتے، اگر وہ آ کے ڈال بھی دے سٹ بھی دے پھینک دیتے ہیں، لے جا تیرے نیوترے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جاون اپنا۔ تو یہی خدا کی خدائی کا حال ہے، جس کا وہ قبول نہیں کرتا اس کا پیسہ نیک کام کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ لوگ بڑے خوش رہتے ہیں،
ہم مولویوں کے بہکائی میں کبھی نہیں آئے، خدا کرے تو قبر تک نہ آوے۔ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھوک لگی، پیاس لگی، کھجوریں ختم، پانی ختم۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ماں کی چھاتیوں سے دودھ اترنا بند ہو گیا۔ اتنی لمبی زبان اسماعیل علیہ السلام نے نکال دی، بھوک اور پیاس کی وجہ سے بےتاب ہو گئے، ایڑیاں رگڑنے لگے ماں کی گود میں، اماں کا دل دکھنے لگا، الہی اب میں کیا کروں؟ دو پتھر کھڑے کیے، ایک اوپر رکھ کے ذرا سی چھاؤں بنائی، نیچے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، اور پھر قرآن کریم کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت کی طلب میں، میری برکت کی طلب میں، میری جستجو میں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے مائی، کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہے، اس پہاڑی پہ سے چڑھتی ہے، اگلی پہ چڑھنے کے لیے ڈھلوان آ جاتی ہے، نچان آ جاتی ہے، بچہ نظر نہیں آتا، دوڑ کر چڑھتی ہے۔ قرآن کو پیار آیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ میری بندی حضرت حاجرہ کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی تھی، کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی تھی۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ او حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، میرے گھر کا طواف کرنے والوں، اور لوگوں میرا اعلان سنو، خدا کا اعلان سنو، خدا کا پیغام سنو۔ فرمایا لوگوں، آئندہ چلنے کے بعد چاہے اسماعیل علیہ السلام کیوں نہ ہو، چاہے یعقوب علیہ السلام کیوں نہ ہو، یوسف علیہ السلام کیوں نہ ہو، اسحاق علیہ السلام کیوں نہ ہو، ایوب علیہ السلام کیوں نہ ہو، موسیٰ کلیم اللہ کیوں نہ ہو، عیسیٰ روح اللہ کیوں نہ ہو، الیاس علیہ السلام کیوں نہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا پیغمبر ہو، صحابہ میں ابو بکر صدیق جیسا کیوں نہ ہو، فاروق اعظم جیسا کیوں نہ ہو، عثمان ذی النورین جیسا کیوں نہ ہو، علی مرتضی جیسا کیوں نہ ہو، سیدنا حسن حسین جیسا کیوں نہ ہو، میرے نبی کی لخت جگر فاطمہ جیسی کیوں نہ ہو، عائشہ صدیقہ جیسی کیوں نہ ہو، ابدال کیوں نہ ہو، غوث کیوں نہ ہو، قطب کیوں نہ ہو، قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا، اصول بنا دیا، ضابطہ بنا دیا، طریقہ بنا دیا۔ حاجرہ ہمیں تو نے مجھ پر توکل کر لیا، سارا جنگل تو اکیلی میرے نام پہ بیٹھ گئی، تیرا معصوم بچہ اتنی زبان نکال بیٹھا، تو نے پھر بھی میرا ہی نام لے کر تلاش کرتی پھری۔ چکر لگایا نا تو کانوں میں کہیں سے آواز آئی، اب حضرت حاجرہ کے آنسو آ گئے اور فرمانے لگی میں نے آواز سن لی، اگر میرا لخت جگر چل بسا پھر میں تیری امداد کا کیا کروں گی؟ آ کے کیا دیکھتی ہیں، اسماعیل علیہ السلام نے روتے ہوئے وہ جو زمین میں ایڑیاں رگڑی، یہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ پانی پیو جو بھوک کا بھی کام دے گا، پیاس کا بھی کام دے گا۔